یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر جب غزہ سیز فائر کے حوالے سے مختلف ملکوں نے ریزولوشنز پیش کیں تو امریکہ وہ واحد ملک تھا جو ان ریزولوشنز کو مختلف وقتوں میں بلاک کرتا رہا. طرح طرح کے انہوں نے بہانے بنائے اور طرح طرح کے ایکسکیوزز نکال کے تو انہوں نے ان سیز فائر کی ریزولوشنز کو بلاک کیا. حالانکہ اس وقت بھی ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ امریکنز اسرائیل کی وجہ سے ریزولوشنز بلاک تو کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل اپنے ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کرے نہ کرے غزہ میں ہیومینیٹیرین لاس بہت کرے گا وہاں پہ، اور وہی ہوا ہے. وہاں پر 32,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سارے پروسیس میں امریکہ کا اپنا قد کاٹ دنیا میں گرا ہے، خاص طور پر مسلم برادری کے اندر، اور ایون نان مسلم برادری بھی جو ہے وہ انسانی جانوں کا یہ جو ضیاع دیکھ رہی ہیں تو دوسری طرف امریکہ کا کردار بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا کیا کردار ہے. سیز فائر کو بلاک کر رہے تھے. اب پچھلے دنوں جب امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ہم خود اپنی ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں، ہم ڈرافٹ کر رہے ہیں ریزولوشن اور یہ سیز فائر کی ریزولوشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں امید ہے کہ جلد ہم سیز فائر کروا لیں گے. لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ زیادہ لمبی چوڑی امیدیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس پہ کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ سیز فائر کی ریزولوشن آ رہی ہے، کیونکہ اس میں نے کہا تھا کہ کچھ مسئلہ ہے. ایک تو مسئلہ یہ گنوایا تھا آپ کو کہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ امریکنز اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی آئیں گے تو بھی ہم رفح کے اندر گھس کے کارروائی کریں گے، آپریشن کریں گے. تو اگر یہ رفح کے اندر گھستے ہیں تو پھر تو یہ جنگ مزید کئی مہینے ڈریگ ہو جائے گی اور جانی نقصان اور زیادہ بڑھ جائے گا یہاں پہ. تو اس پہ میں نے کہا تھا جب ان کا اپنا اتحادی ان کی بات نہیں سن رہا رفح آپریشن کے حوالے سے تو یہ سیز فائر کیا کروائیں گے. اب آج امریکہ کی جو سیز فائر تھی اس کی جو ریزولوشن تھی وہ پیش ہوئی وہاں پر سیکیورٹی کونسل کے اندر، لیکن اس کا انجام کیا ہوا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2 ملکوں نے اس کو ویٹو کر دیا ہے. رشیا نے ویٹو کر دیا اور چائنا نے، دونوں نے مل کے ویٹو کر دیا. ورنہ ایسا ہوتا ہے نا جنرلی کوئی ایک ملک کرتا ہے، نہیں، دونوں نے ویٹو کر دیا اس کو. فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ رشیا اینڈ چائنا ویٹو US ریزولوشن کالنگ فار امیڈیٹ غزہ سیز فائر. اسرائیلی آفینسو ان انکلیو ہیز ڈران ماؤنٹنگ کرٹیسزم فرام واشنگٹن. اچھا، وہاں پر امریکہ جو ہے وہ قطر کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے، اور قطر کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بولیں، کیونکہ حماس کا آفس ہے وہاں پر قطر کے اندر اور ان کے کئی ٹاپ کے لیڈرز قطر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے قطر کو بولا ہے امریکنز نے کہ آپ حماس پہ پریشر ڈالیں کہ ہماری جو کنڈیشن ہے سیز فائر کے حوالے سے وہ مان لیں، ورنہ آپ کو قطر سے نکال دیا جائے گا. یہ انہوں نے قطر کو امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے کہ ان کو اس طرح بولیں کہ امریکہ کی بات مان لو، نہیں تو آپ کو قطر سے نکال دیا جائے گا. المیادین مڈل ایسٹ کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ بلنکن pushes قطر to threaten Hamas with expulsion from Doha. It is still unclear whether Qatar has sent this message to Hamas, as Qatari officials did not comment on the specific meeting, but they said that they are putting great pressure on Hamas. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ US Secretary of State Anthony Blinken asked Qatar earlier this month to make Hamas aware of 2 options, either to deliver on the captives and the ceasefire deal, which will in turn stop the war on Gaza, or risk getting expelled from Doha, Qatar's capital, as multiple senior members of Hamas are there, 2 US officials revealed to CNN. Now, کیا حماس کے اوپر دباؤ ڈالنا اتنا آسان ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ جو رشیا اور چائنا جیسی بڑی پاورز نے ویٹو کی ہے امریکہ کی قرارداد، یہ کی ہی اصل میں حماس کے لیے ہے. ایک طرح سے وہاں پر حماس کا بھی فیکٹر ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ نے جو ریزولوشن کے اندر لینگویج یوز کی تھی اس لینگویج میں انہوں نے مسلسل حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. مسلسل پوری ریزولوشن کے اندر یہ لفظ استعمال کیے انہوں نے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ورڈ استعمال کرتے بھی، لیکن اسرائیل کو بھی انہوں نے کوئی ٹھیک طرح سے کنڈیم نہیں کیا، بیلنس نہیں کیا. 1 سائیڈڈ ریزولوشن تھی، سارا کچھ لکھا انہوں نے، سیز فائر ہونا چاہیے، ہیومینیٹیرین ایڈ، سارا کچھ، لیکن بیلنس نہیں تھا. اور اسی وجہ سے رشینس اور چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ریزولوشن کو بلاک کیا ہے، اس میں بیلنس نہیں تھا، 1 سائیڈڈ تھی. المیادین کہتا ہے کہ رشیا چائنا ویٹو inefficient US Gaza ceasefire resolution in UNSC. Russia and China jointly vetoed the US ceasefire resolution for Gaza as it is inefficient and full of one-sided condemnation. One-sided ہے، اسرائیل کو جو بول ہی نہیں رہے ان کو بولے جا رہے ہیں دوسروں کو، حماس والوں کو. تو یہاں پر اتنا آسان ہوگا نہیں. وہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے حماس والوں سے اپنی ٹرمز منوا لیں.
کہ وہ امریکہ کی ٹرمز مان لیں اور یہاں پر اسی ٹرمز پہ جنگ ختم ہو جائے جو کہ امریکہ چاہتا ہے۔ مین وائل امریکہ کے لیے مسائل یوکرین کے اندر بڑھ گئے ہیں، بڑے مسئلے بڑھ گئے وہاں پر۔ رشیا نے پہلی مرتبہ 2 سال سے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم تو مسلسل یہاں رشیا یوکرین وار بولتے تھے نا، اور یوکرین والے بھی یہی کہتے تھے کہ یوکرین از ایٹ وار، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو رشینز ہیں یہ وار کا ورڈ یوز نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ اسپیشل آپریشن ہے ہمارا، اسپیشل آپریشن۔ ناؤ اسپیشل آپریشن اور وار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن اب 2 سال کے بعد رشینز کہہ رہے ہیں جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ وار کا ورڈ انہوں نے اب استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یوکرین کے جو پاور سیکٹر ہے پورا کا پورا، الیکٹریسٹی جہاں سے ان کی جنریٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر میزائل مارنا شروع کر دیے، اور انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ مارے ہیں اس طرح کے ٹارگیٹس کے اوپر۔ تو 12 لاکھ سے زیادہ یوکرینینز جو ہیں وہ اس وقت اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے طرف جو بجلی آتی تھی وہ سارا کا سارا نظام ہی رشیا نے دھرم برہم کر دیا۔ 12 لاکھ، اور یہ حملے مزید جاری ہیں، اتنا تیزی کے ساتھ رشینز نے یہ اٹیکس کیے ہیں۔ رائٹرز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ رشیا پاؤنڈز یوکرینین پاور فیسلٹیز، کریملن امبریسز وار ریٹورک، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کریملن اسپوکس مین ڈمیٹری پیسکوو told a Russian publication on Friday that Moscow saw itself as in a state of war because of the West's intervention on Kyiv's side. The comment marked rhetorical break from the special military operation language that Moscow officials have used throughout the invasion, in an apparent move to prepare Russians for a longer and harder struggle. اس کے اب 2 مطلب وہ نکال رہے ہیں، ایک تو مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ یا تو یہ جلدی اس کو ختم کرنے کے چکر میں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ویسٹ کے مختلف ملک مزید کودیں گے اور یہ جنگ مزید لمبا چلے گی، یہ اس کے 2 مطلب نکل رہے ہیں۔ لیکن اگین یہ جو چیزیں ہیں نا یہ لنک کرتی ہیں امریکہ کے الیکشنز کے ساتھ۔ اگر الیکشنز کے اندر بائیڈن جیت کے آ گیا تو پھر یہ جنگ لمبا چلے گی اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کتنی ہوگی، مزید اس کے اندر بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آپ کو امریکہ کی طرف سے ایڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر ٹرمپ جیت کے آتا ہے تو پھر اس جنگ کے خاتمے کی کوئی امید نظر آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، رشیا یوکرین وار کے حق میں۔ اچھا، بڑا مسئلہ البتہ وہاں پر ہے، وہ جو مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پر کھل کر اب سائڈ سے سامنے آ گئی ہیں، ایک طرف امریکہ کھڑا ہوا ہے تو دوسری طرف رشیا اور چائنا کھل کے سامنے آ گئے۔ چائنیز نے اپنا ایک اسپیشل انوائے بھی مقرر کر دیا ہے اس کنفلکٹ کے حوالے سے، اور اس کی ملاقاتیں حماس والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، امریکنز کو ویسے بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو رشیا اور چائنا نے ویٹو کیا ہوا ہے نا اس ریسنٹ ریزولوشن کو، اس پہ امریکنز کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اور چائنا اصل میں لوگوں کو جلانے کے واقعات کو کنڈیم کرنے سے یعنی وہ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی بیوقوفانہ قسم کی بات ہے۔ ایک طرف 32,000 بندے اگر اسرائیل نے مارے ہوئے ہیں وہاں پر فلسطینیوں کے، تو اس کو کنڈیم نہیں کرنا آپ نے صرف ایک ہی سائڈ کو دیکھنا ہے۔ یہ صحیح بول رہے ہیں رشینز اور چائنیز، اگر آپ دیکھیں اصولی اعتبار سے صحیح بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کنڈیم کرنا ہے تو دونوں سائڈوں کو کرو نا، ایک سائڈ کو کیوں کر رہے ہو آپ۔ اسرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے یروشلم پوسٹ، وہ کہتا ہے US رشیا چائنا ریفیوز ٹو کنڈیم حماس فار برننگ پیپل، اور یہ جو 32,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے بھائی؟ ان کے اوپر کیا آگ نہیں برسائی گئی؟ یہ جو بارود برسایا گیا وہ کیا تھا ان کے اوپر؟ 32,000 کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، بہت بڑا نمبر ہے۔ تو وہاں پر تو دیکھیں یوکرین میں ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی ہمیں شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کوئی خاتمہ جنگ کا ہوگا، کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو ہمیں فی الحال نیئر فیوچر میں اس جنگ کے خاتمے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ اتنے بڑے گیپس ہیں دونوں بلاکس کے درمیان وہ کیسے نیرو ڈاؤن ہوتے ہیں۔